تو آئیے امتیاز جاوید خاکی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور بچوں ایک اور خوبصورت قصہ ہمارے مذہب کے حوالے سے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ آپ کا خلق سب سے عظیم ہے، خلق عظیم کی بلندیوں پر آپ فائز ہیں۔ یہ حسن اخلاق کیا ہے میرے بچوں؟ اس کا آغاز ہوتا ہے ایک مسکراہٹ سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر، آپ کے خوبصورت اس چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، ایک تبسم رہتا تھا، ایک خوبصورت سی مسکراہٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملو تو مسکرا کے ملو۔ آپ دیکھیں، آپ مسکرا کر دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں نا، دوسرے کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، اس میں اعتماد آتا ہے، پیار محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت بڑھتی ہے، معاشرے میں ایک امن اور سکون آ جاتا ہے اگر ہم یہ مسکراہٹ سیکھ لیں اپنے نبی سے۔ پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، مگر جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کی شہرت کیسے تھی کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ صادق اور امین کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں سچے کو۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو ہم اپنے نبی سے کیوں نہ سیکھیں کہ ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، مگر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی طرح امین کسے کہتے ہیں؟ جو امانت دار ہو، جس کے پاس کسی کی کوئی چیز آ جائے وہ اسے اسی طرح سے واپس کر دے۔ آپ بچوں، آپ جاتے ہو اسکول میں جاتے ہو، کہیں کسی کی کتاب لے لی، کسی کا پین لے لیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جس کی کتاب ہو، جس کا پین ہو، جس کی کوئی چیز ہو، اسے واپس کرنی ہے، کبھی اپنے پاس نہیں رکھنی، سوچنا بھی نہیں کہ میں اپنے پاس رکھ لوں، یہ بری بات ہو جاتی ہے، یہ تو کسی کو دھوکہ دینا ہو گیا نا۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے دشمن تھے، مگر اس کے باوجود وہ یہ جانتے تھے کہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نہیں بولا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی بات کی۔ آپ دیکھیں تو امانتیں مکہ والے آپ کے پاس رکھتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیتے تھے، آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے سکون سے خانہ کعبہ میں، لیکن جب انہوں نے امانتیں رکھنی ہوتی تھی تو وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امین کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیونکہ وہ برے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مار دیں گے۔ اس عالم میں بھی جب میرے آقا نے، جب آقا علیہ السلام نے مکہ پاک چھوڑا، آپ کو خیال ہے کہ یہ امانتیں مکہ والوں کی ہیں، انہیں ان کے حوالے کرنی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے سب سے پیارے دوست، بھائی، بیٹے سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار کو حکم دیا کہ اے علی، آپ یہ امانتیں واپس کر کے پھر آئیے گا مدینہ پاک میں، اور اپنے بستر پر سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار کو سلایا۔ تو یہ ایک مولا علی کے لیے بھی اعزاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو رہے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں امانتوں کا اس وقت بھی خیال ہے کہ یہ امانتیں واپس کرنی ہیں۔ آپ صادق اس قدر ہیں کہ جب آپ نے کوئی صفحہ پہ سب کو دعوت دی، رشتہ داروں کو، اور آپ نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ دعوت رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس میں علی حیدر کرار سیدنا مولا کائنات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ ابو لہب نے آپ کی طرف اشارہ کر کے گستاخی کی تو اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اے ابو لہب تیری جرت کیسے ہوئی میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھانے کی؟ تو آپ بچوں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ پہلے نبی آئے، ان پر کسی پر الزام لگا تو حکم ہوا کہ خود جواب دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بات نہیں کر سکتا، مگر جب ان کی والدہ پر الزام لگا تو حکم ہوا کہ اے عیسیٰ آپ پنگوڑے میں بھی ہیں، آپ ابھی نو مولود بھی ہیں، مگر جواب دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مگر جب بات آتی ہے اللہ کے محبوب کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ نے خود جواب دیا. اور آپ دیکھیں تو کس انداز سے جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو لہب، تو نے کیسے مجال کی میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھانے کی. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ نے پوری سورہ کوثر اتار دی. تو ہم جب اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے لیے تو ساری خدائی حاضر ہے. تو ہم کیوں نہ اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. بہت شکریہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.